نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم جب یہ ساری دنیا گمراہی میں جہالتوں میں مبتلا ہو گئی ایک 1,25,000 کے قریب پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پہلے اس دنیا میں اپنے اپنے وقت میں تشریف لائے، لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائی، لوگوں کو ہدایت دی، ان سارے پیغمبروں کی تعلیمات ختم ہو گئی۔ ان کی امتوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ دیا، تبدیلیاں کر دی، مسخ کر دیا۔ اس طرح دنیا جہالتوں میں گمراہیوں میں چلی گئی۔ اس دنیا کی ہدایت کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے پھر اللہ احکم الحاکمین نے اپنے آخر الزمان پیغمبر سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے رہنما قرار دیا ہے اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے رہنما بنایا ہے، اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ احکم الحاکمین نے قیامت تک باقی رکھا ہے اور اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ آپ کی رسالت باقی رہتی ہی اس شکل میں ہے کہ آپ کا لایا ہوا دین باقی ہو۔ اگر آپ کی شریعت باقی نہ رہے تو آپ کی رسالت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت عطا فرمائی، جو دین آپ پر نازل کیا، جو وحی اتاری، اس کی دو شکلیں تھیں۔ ایک شکل ہے جس کو ہم قرآن مجید کی شکل میں صورت میں سمجھتے ہیں۔ قرآن اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا اور وحی کے ذریعے اتارا۔ 23 برس میں، 23 سالوں میں 20 اور 3، 23 سالوں میں اللہ احکم الحاکمین نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اور دوسری وحی جو آپ پر نازل کی گئی وہ حدیث کی وحی ہے، جس کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتے ہیں۔ یہ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے اسی قرآن مجید کی تشریح کرتے ہوئے، قرآن مجید کی وضاحت کرتے ہوئے، جوں جوں قرآن اترتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے احکام کی وضاحت اور تفصیل کے لیے حدیث نازل ہوتی رہی۔ یہ بھی 23 سالوں میں مکمل ہوئی۔ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے۔ اس کے اندر کچھ اصطلاحات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں سارے انسان پڑھے لکھے نہیں ہوتے، شہری بھی ہوتے ہیں، دیہاتی بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، بات کو جلدی سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں، بات کو دیر سے سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنی کلام قرآن مجید انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ میرے بندوں کو میرا یہ دین سمجھاؤ، میری کتاب سمجھاؤ، اس کے احکامات کی تفصیل اور وضاحت کر کے ان کو بتاؤ۔ اللہ نے اپنی کتاب سمجھانے کے لیے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کا استاد بنایا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، لوگوں انما بعثت معلما، مجھے تمہارا استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، نصیحت کرتا ہے، میں بھی تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اگر اللہ کی کتاب قرآن مجید کو اللہ کے مقرر کردہ استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہم سمجھیں گے تو پھر قرآن کی سمجھ آئے گی۔ اگر ہم قرآن مجید کو لے لیں اور حدیث کو چھوڑ دیں تو قرآن مجید کیسے سمجھیں گے؟ میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو۔ نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ ہے، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز پڑھو۔ یہ قرآن نے نماز کا حکم دے دیا ہے، تقریباً 700 مرتبہ قرآن کا ذکر، یہ نماز کا ذکر ہے قرآن مجید میں مختلف انداز سے۔ اللہ کے اس حکم پر عمل کیسے کریں گے؟ نماز کیسے پڑھیں گے؟ کتنی نمازیں ہیں؟ نمازوں کا وقت کیا ہے؟ نمازوں کے اندر رکعات کتنی ہیں؟ قیام، رکوع، سجدے، اتحیات، تشہد، بیٹھنا، ان کے درمیان کیا کیا پڑھنا ہے؟ کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تفصیل کون بتائے گا؟ پورا قرآن پڑھ لیں، قرآن میں کہیں نہیں آتا کہ ظہر کتنی رکھتے ہیں، عصر کتنی رکھتے ہیں، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، اتحیات میں یہ پڑھنا ہے۔ یہ تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ یہ ساری تفصیلات سمجھائی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس لیے قرآن بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا اور پھر حدیث کے ساتھ اس کی پوری تشریح کی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ وضاحت کریں لوگوں کے سامنے، ما ان سارے احکامات کی نزل الیہم جو ان کے لیے نازل کیے گئے۔ ہم نے کہا نماز پڑھو، نماز کی تفصیل آپ ان کو بتائیں گے۔ قرآن کہتا ہے حج کرو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، اللہ کا حق ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو ذات راہ کا طاقت رکھتا ہے وہ حج کرے گا۔ قرآن نے حج کا حکم دے دیا ہے، حج کرنا کیسے ہے، حج کا وقت کون سا ہے، اب اس کی تفصیلات قرآن میں نہیں۔ 8 ذوالحج کو تم نے احرام باندھنا ہے، میدان منا میں جانا ہے، دیر رات وہاں گزارنا ہے، پھر عرفات میں چلے جانا ہے، وہاں خطبہ حج ہوگا، 2 عصر کی نمازیں جمع ہوں گی، شام تک وہاں دعائیں کرنا ہے، پھر رات کو مزدلفہ میں آ جانا ہے، فجر پڑھ کے سورج طلوع ہونے سے پہلے پھر آپ نے مینا میں چلے جانا ہے، اس دن پھر 4 کام کرنے۔ یہ تفصیلات حدیث میں ہیں، قرآن میں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن آپ نے نبی پر اتارا ہے اور ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ وضاحت کر کے سمجھائیں میرے بندوں کو کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کیسے کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنے مال میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کتنی دیر بعد ہوتی ہے، کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، کن کن کو دینی ہے۔ قرآن نے اذان کا ذکر کیا ہے، اذان کیسے کہنا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ کے احکامات موجود ہیں، لیکن ان کی تفصیل، ان کی تشریح قرآن میں نہیں۔ ان کی تفصیل اور تشریح اللہ احکم الحاکمین نے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کروائی۔ اگر ہم حدیث کو مانیں گے، پڑھیں گے، اس کے ذریعے سے قرآن کو سمجھیں گے، پھر قرآن سے ہم ہدایت حاصل کریں گے اور اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ اور اگر ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا اور صرف قرآن مجید کو لے لیا کہ قرآن بس کافی ہے، پھر قرآن کو سمجھ ہی کوئی نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ کے احکامات پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہر بندہ اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہے، اس کو کس نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن کی وضاحت کرے، تشریح کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قال فی القرآن برأیہ، جو قرآن مجید کی اپنی رائے سے اور اپنی مرضی سے تشریح کرے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ اس کلام کے ذریعے کیا سمجھانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کی ترجمانی کرنا، اللہ کے کلام کی وضاحت کرنا، یہ اللہ کی اجازت اور حکم کے ساتھ اللہ کا نبی بھی بیان کرتا ہے۔ ہر بندے کو اجازت نہیں، بلکہ قرآن مجید نے تو ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کی طرف سے یہ پابندی تھی کہ وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بولیں گے۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وحی آتی ہے تو بولتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی۔ آپ ہجرت کر کے آئے نا مدینہ میں، یہودی تھے وہاں بہت زیادہ۔ یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا عبداللہ ابن سلام، مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی بن گئے تھے۔ یہ آئے، یہودیوں کو پتہ چلتا نا نبی آئے ہیں تو وہ آتے تھے اور تحقیقات کرتے تھے، اپنی کتابوں میں نشانیاں پڑی ہوئی تھی، ان نشانیوں کے مطابق تحقیق کرنے آتے تھے۔ یہ بھی آئے اور آ کے کہتے ہیں میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں اور سچے نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں بتا سکتا۔
میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ ان کا جواب دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب میدان محشر برپا ہونا نا قیامت والا دن، تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ حشر کے لیے، میدان محشر برپا کرنے کے لیے پہلا قدم کام کیا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو کون سا کھانا دیا جائے گا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے گھر میں، کبھی بچے کی شکل باپ پر ہوتی ہے، کبھی بچے کی شکل ماں پر ہوتی ہے، کبھی وہ ددیال پر جاتا ہے، کبھی ننیال پر جاتا ہے، تو یہ بچے کی شکل کبھی باپ پر کبھی ماں پر کیوں ہوتی ہے؟ یہ 3 سوال کیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخبرنی بہن جبریل آنفا، ابھی ابھی حضرت جبریل نے مجھے آ کر بتا دیا۔ بعد دلیل ہے کہ حدیث بھی وہی ہے، ابھی ابھی حضرت جبریل نے مجھے آ کے بتا، اللہ نے مجھے خبر دے دی، وہی کر دی۔ تو عبداللہ ابن سلام کہتا ہے کس نے بتایا؟ میں جبریل نے، جو سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ تو عبداللہ بن سلام اس وقت یہودی تھے نا، کہتے ہیں یہ فرشتہ نا ہمارا دشمن ہے۔ یہودی جب بھی سرکشی کرتے تھے نا، اللہ ان پر عذاب نازل کرتا تھا تو عذاب حضرت جبریل لے کے آتے تھے۔ یہ اتنے خبیث قوم ہے یہودیوں کی، پتہ ہے کہ غلط کام کریں گے تو اللہ کی طرف سے سزا آئے گی اور فرشتہ عذاب لے کے آئے گا، پھر بھی یہ نہیں عقل آئی کہ ہم غلط کام چھوڑ دیں۔ کہتا فرشتہ یہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ پھر آپ نے جواب دیے کہ میدان محشر میں سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ دفن ہونے والے کہاں کہاں دفن ہوتے ہیں؟ آباد ہے دنیا، آباد ہے انسانوں سے، جہاں کو فوت ہوتا ہے وہاں دفن ہوتا ہے، قبرستان بھرے پڑے ہیں پورے زمین پر۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ قبروں سے جب اٹھائیں گے تو ایک جگہ پر جمع کریں گے۔ یہ سعودی عرب اور شام کا علاقہ نا، یہ پوری زمین کا سنٹر ہے، تو زمین کے کناروں پر اللہ ایک آگ پیدا کریں گے، وہ آگ آگے آگے چلے گی اور لوگ جو قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اپنے اپنے جگہوں پر، وہ آگ سے بچنے کے لیے دوڑنا شروع کر دیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ سواریاں دیں گے، کیونکہ ان پر کوئی خوف غم نہیں ہوگا، ایمان والوں کو سواریاں ملیں گی۔ جو بڑے مضبوط نیک ہیں، متقی ہیں، جہادی سوچ رکھنے والے، اللہ کے لیے زندگیاں قربان کرنے والے، ان کو سواریاں ملیں گی، ایک ایک بندے کو ایک سواری، کسی پر 2 کسی پر 3، اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے حساب سے۔ اور جو کافر ہیں ان کو سواری نہیں ملے گی، وہ دوڑیں گے اور آگ آگے بڑھتی جائے گی، اس سے بچنے کے لیے دوڑیں گے، جب یہ تھک جائیں گے تو آگ اللہ روک دیں گے، تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر آگ کو آگے چلائیں گے تو اس طرح سارے لوگوں کو اللہ میدان محشر میں جمع کریں گے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا، اور پہلا کھانا جو جنتیوں کو ملے گا نا، وہ مچھلی اور بیل کے جگر کا گوشت۔ جگر ہوتا ہے نا، جگر جس کو کلیجی کہتے ہیں آپ، اس کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک بڑا ٹکڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ٹکڑا ہوتا ہے ساتھ۔ تو مچھلی کے جگر کا چھوٹا، یہ بیل کے جگر کا جو چھوٹا ٹکڑا نا، وہ اور مچھلی یہ اللہ تعالیٰ کھلائیں گے۔ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا اور بیل کا گوشت۔ ہمارے تو مچھلیوں کے جگر ہوتے ہیں کیوں نا، چھوٹی چھوٹی مچھلی ہیں، جنت کی مچھلی بھی کتنی بڑی ہوگی۔ اور تیسرا جو آپ نے سوال کیا کہ بچہ کبھی ماں پر ہوتا ہے کبھی باپ پر ہوتا ہے، تو یہ مرد اور عورت میاں بیوی کا جو مادہ منویہ ہے نا، یہ ملتا ہے رحم میں۔ تو جس کا مادہ غالب آ جاتا ہے اس کے اوپر بچے کی شکل چلی جاتی ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں یہ سوال ایسے تھے کہ سچے نبی کے بغیر کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آپ نے جواب دے دیا اور بتایا کہ جبریل نے ابھی ابھی مجھے بتایا، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ حدیث بھی وہی ہے، اور جب تک وحی نہیں اترتی تھی آپ جواب نہیں دیتے تھے۔ ایک بندے نے کہا مجھے بتاؤ یہ مسئلہ، میں نے عمرے میں احرام باندھنا ہے تو کیسے باندھوں، کیا کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی میرے اوپر وحی نہیں آئی۔ وہ بیٹھ گئے،
थोड़ी देर के बाद वही आई तो आपने पूछा वो कहाँ है बंदा, उसको मेरे पास लाओ, अल्लाह ने मुझे बता दिया। वही आगे मैं उसको बताऊं। मैं खुशबू नहीं लगानी कपड़े को, या रंग वाले कपड़े उतार दो, खुशबू के रंग लगा हुआ था। सर नंगा करो, जिस तरह हज में करता उसी तरह करो। ये सारी तफसील समझाई। हजरत जिब्रील कभी इंसानी शक्ल में आ जाते थे। सही बुखारी में लंबी हदीस है, हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में। हजरत उमर कहते हैं सफेद कपड़े, स्याह बाल, अगर वो दूर से कहीं से आया होता तो हम देखते उसके ऊपर गर्दो गुबार, कोई निशाना तो सफर के होते हैं, लेकिन कोई गर्दो गुबार नहीं। और करीब से आया होता तो हमसे कोई ना कोई तो उसको जानता होता, हमसे जानता भी कोई नहीं उसे। आके अल्लाह के नबी के घुटनों के साथ घुटने मिला के बैठ गया और आपसे पूछा इस्लाम क्या होता है, ईमान क्या होता है, एहसान क्या होता है, क़यामत कब आएगी। ये सवाल जवाब किया, आपने जवाब दिए, वो उठ के चला गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं साहबा किराम को पता ये कौन था? ये हजरत जिब्रील थे। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, जो आए थे ताकि तुम्हारे दीन के तरीके तुम्हें समझा दें। इस हदीस के साथ कुरान मजीद की तशरीह की अल्लाह कमल हाकिमीन ने और अपने नबी से करवाई और लोगों के लिए हिदायत का बंदोबस्त किया। इस्लाम के जो दुश्मन है ना, यहूदी, ईसाई, बुतों के पुजारी, ये तीन कौमें इस्लाम के दुश्मन हैं। यहूदी, ईसाई और बुतों के पुजारी, मुशरिक। आजकल दुनिया में बुतों के पुजारी हिंदू हैं। सबसे गंदे और पलीद मुशरिक हिंदू हैं। यहूदी भी हैं, इसराइल के, ईसाई भी हैं। ये तीनों इस्लाम के बदतरीन दुश्मन हैं। इन्होंने इस्लाम को रोकने के लिए, दुनिया से इस्लाम को ख़त्म करने के लिए बड़ी साजिशें की हैं। उन साजिशों में से एक साजिश उनकी यह है कि किसी तरीके से हदीस का एहतराम ख़त्म कर दो। ना वो कुरान को रोक सके, ना इस्लाम का रास्ता रोक सके। मैदानों में निकले तो मुजाहिदीन ने मार मार के उनके भुरकस निकाल दिए। 27 जंगें खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी हैं। 27 बदर, ओहद, खंदक, तबूक, में तो लड़ाई नहीं हुई। 27 जंगें आप खुद तशरीफ ले गए थे और 80 के करीब जंगें सहाबा किराम से लड़वाई। यहूदियों के, सलीबियों के, बुत परस्तों की सरकशी को खत्म करके इस्लाम को गालिब कर दिया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम के गलबे के लिए लड़ते हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। यहूदियों से बर्दाश्त नहीं होते ये मुजाहिद, इनको रोकना चाहते हैं, पाबंदियां लगाना चाहते हैं, ये जिहाद बंद हो जाए, ये कुरान हदीस के गलबे का रास्ता बंद हो जाए, लोगों को दीन समझ आता है इसके लिए बंद हो जाए। लेकिन ये इस्लाम के दुश्मन जितनी मर्जी साजिशें कर लें, नाकाम होंगे, दलील होंगे। अल्लाह ने अपना दीन क़यामत तक कायम रखना है इंशाअल्लाह। इधर से रोकेंगे तो अल्लाह इधर से रास्ता दे देगा, उधर से रोकेंगे तो अल्लाह इधर से रास्ता दे देगा। इन्होंने पाबंदियां लगाई, अल्लाह ने सियासत का रास्ता दे दिया है। सियासत के जरिए मुजाहिदीन सबसे मिलते हैं, राब्ते करते हैं, दावत फैल रही है, काम हो रहा है ना। या ये बात समझ लो, ये जो सियासत के हवाले से जमात का किरदार है ना, ये इसको पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी के तौर पर ना देखो। ये हमारा मुस्लिम लीग से, तहरीक इंसाफ से, पीपल पार्टी से कोई मुकाबला नहीं। तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे भाई हैं, कलमा पढ़ने वाले, लेकिन तो हमने इस्लाह करना है। हमारा मुकाबला काफिरों से है, यहूदियों से है, सलीबियों से है, हिंदुओं से है। दुनिया से हमारा मुकाबला, दुनिया कुफर से। अपनी सोच छोटी नहीं करनी। ये इलेक्शन, इंतखाबात और ये मैं फलानी पार्टी से बढ़ जाऊं, फलां पार्टी, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं। ये तो हमारे भाई हैं, इनको हमने दावत देना है, इंशाअल्लाह इनको भी जिहाद पर खड़ा करना है। दुआ किया करो अल्लाह इनको हिदायत दे। ये चंद पैसों के लालच में अमरीकियों के आलाकार बने हुए हैं, आपस में लड़ लड़ के पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं। इसके पीछे कुफर की साजिश है कि इनको लड़ाओ, आपस में लड़ें और पाकिस्तान को कमजोर करो, पाकिस्तान की आर्मी कुव्वत छीन लो। 35-40 साल तक पाकिस्तान ने मारा पूरी दुनिया को।
افغانستان کے میدان میں پچھلا 35-40 سال کا ریکارڈ دیکھو نا، تو پاکستان کے مجاہدین نے روس کو مارا، امریکیوں کو مارا، پوری صلیبی قوت کو مار مار کے ذلیل کیا۔ یہ میدانوں کے بزدل بھگوڑے آج ایک نئے رنگ میں آئے ہیں کہ اپنے بقاؤ مال کو خریدو پاکستان سے، اور ان کو لے کر ان کو وعدے دے کے تمہارے قرضے ختم کریں گے، تمہیں پیسے دیں گے، تمہیں یہ کریں گے، تمہیں وہ کریں گے۔ پاکستان میں اختلاف پیدا کرو، لڑائیاں پیدا کرو، نفرتیں پیدا کرو، کمزور کرو پاکستان کو، اور اس سازش کے اندر سے پاکستان کو ایٹمی قوت سے محروم کرو۔ یہ سازشیں ان کی۔ اللہ نے اپنے مجاہد بندوں کو بڑی عقل اور بصیرت دی ہوئی ہے، تو یہ پارٹیاں ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے مقابلے کے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے مقابلے کے لوگ یہودی ہیں، ہمارے مقابلے کے لوگ دنیا کے صلیبی ہیں، دنیا کے اسلام دشمن ہیں۔ ہماری یہ جو کانفرنس ہوئی ہے نا پاکستان میں آپ گئے تھے، کہتا ہے لوگ کیا بنا جی، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ان کو پتہ چل گیا کہ کیا بنا ہے۔ وہ جو روکنا چاہتے تھے، جہاد کی آواز کو بند کرنا چاہتے تھے، وہ ان کو سمجھ آئی ہے کہ یہ تو پورے پاکستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ جہاد نہیں بند ہوا، جہاد کی آواز نہیں بند ہوئی، یہ ہمارے مقابلے پر مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم جتنی مرضی سازشیں کر لیں پاکستان کو کمزور کرنے کی، یہ لوگ ہماری کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں۔ سمجھ آئیے نا بات؟ تو یہودیوں صلیبیوں کی ایک سازش ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ذہنوں سے حدیث کا وقار ختم کر، تو یہ ایک سازش ہے۔ یہ اصل تو دین قرآن ہے، اللہ کی کلام ہے، باقی حدیث تو ویسے ہی ہے۔ ان ظالموں کو سمجھ نہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں محمد رسول اللہ کا کتنا پیار ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات کو یہ کچھ نہ سمجھیں اور تیری باتوں کو بڑا سمجھیں۔ قرآن کی تشریح محمد رسول اللہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو ہم کچھ نہ سمجھیں، اور یہ تیرے بابے اور تیرے بزرگ وضاحت کریں تو اس کو ہم دین بنا لیں۔ ان کو نہیں پتا مسلمان اللہ کے نبی کی شان پر تو جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کی ایک ایک بات پر، ایک ایک سنت پر، ایک ایک حدیث پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے مسلمان۔ ہمارے مجاہدوں نے سنتوں کو زندہ کیا ہے، حدیثوں کو زندہ کیا ہے۔ اصل نبی سے محبت اور وقار کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کی بات کو عزت دی جائے، نبی کی سنت کو عزت دی جائے، نبی کی حدیث کو عزت دی جائے۔ یہ فرقہ پرستی کا جو ماحول ہے نا، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ ساری سازش ان یہودیوں صلیبیوں نے کی تاکہ یہ اپنے اپنے فرقوں کی باتیں کریں، اپنے اپنے گروہوں کی باتیں کریں، اور یہ محمد الرسول اللہ کی بات چھوڑ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی سازش تھی ان کی۔ وہ کہتے ہیں جی حدیث تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نبی کی اپنی بات تھی، اپنی رائے تھی، وہ ختم ہو گئی، وہ تو لکھی نہیں گئی، اصل تو چیز حج قرآن ہے۔ اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نکاح کرو۔ آج جب حدیث نہیں پڑھیں گے تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، نکاح کیسے کریں گے؟ دنیا گمراہ ہو جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو قرآن مجید سے ہر بندہ اپنی مرضی کا مسئلہ نکال سکتا ہے۔ یہ قادیانی ہے نا، قادیانی ملعون لعنتی، وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، کہتا ہے قرآن میں آتا ہے کمثل جنت بربوہ، کمثل جنت، اللہ فرماتے ہیں جو صدقہ کرنے والے ہیں ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو، بارش برسے نہ برسے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے۔ صدقہ کرنے والا صدقہ کرے تو اس کا اجر اسے ملتا ہے، چاہے صدقہ لینے والا کھا جائے یا کسی قبضہ کر جائے یا کچھ بھی ہو جائے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا صدقہ ہر حالت میں قبول ہے۔ یہاں سے مرزائیوں نے لے لیا، لفظ دیکھو قرآن میں آتا ہے کمثل جنت بربوہ، قرآن میں ہمارے ربوے کا ذکر ہے تو ہم سچے ہیں۔
اب اگر حدیث نہ ہو تو کیا جواب دو گے مرزائیوں کو؟ یہ مست ملنگ دیکھیں، مست ملنگ یہ سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، نہ کبھی غسل، نہ طہارت، نہ نماز، نہ گھر، نہ باہر، کپڑے بھی نہیں پہنتے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ کیا کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے ڈائریکٹ رابطے ہیں، وہ قرآن سے دلیل نکالتے ہیں. کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، حتیٰ یأتیک الیقین، حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے عبادت کر لی ہے. جب یقین ہو جائے تو پھر نمازیں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ نمازیں، روزے، یہ تو ایک مشق ہے کہ تمہیں اللہ سے رابطہ کرنا آ جائے، اللہ پر یقین پیدا ہو جائے، ایک ٹریننگ ہے. جب یقین پیدا ہو گیا تو پھر ڈائریکٹ رابطے ہو گئے، پھر کوٹ کوٹ پیتیاں پھر اپنا کرنا کیتیاں. قرآن پڑھتے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، کچھ بھی نہیں، اور یہ ڈائریکٹ اللہ کے بندے بنے ہوئے ہیں. اگر حدیث نہ ہو تو کیا جواب دو گے؟ اللہ احکم الحاکمین کے نبی نے بتایا ہمیں کہ یقین سے مراد موت ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک رب کی عبادت کرنا ہے. ہر باطل پرست، ہر گمراہ آدمی، ہر بدعتی آدمی اپنی مرضی کی بات قرآن سے نکال سکتا ہے. لطیفہ والی بات یہ، ہمارے ایک دور کے رشتہ دار تھے، ان کے بزرگ نے اپنے نواسے کو گالی دی، وہ سورا. بزرگ کیا شرط نا سورا. میں بیٹھا، میں نے کہا بزرگو بچہ ہے معصوم، تو آپ اس کو سور کہہ رہے ہیں، پلیت جانور ہے، ویسے جھڑک لو، غصہ نکال لو، تو سورا تو نہیں کہنا چاہیے. کہتا ہے تو قرآن میں آتا ہے فاتو بسورا، اللہ نے بھی کہا فاتو بسورا، سورا تو اللہ نے بھی کہا ہے. ہر باطل بندہ، غلط بندہ اپنی مرضی کا مسئلہ نکال سکتا ہے قرآن سے. اصحاب کہف، سورۃ کہف پڑھتے ہیں نا جمعہ والے دن، جب فوت ہو گیا تو ان لوگوں نے، اس دور کے لوگوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان کی قبروں کے اوپر مسجد بنائیں گے. سارے مزار والے ثابت کر لیں گے اپنے مزار. قرآن مجید ہدایت کی کتاب نہیں رہے گا تو گمراہ لوگوں کو دلیلیں ملے گی یہاں سے. ساری گمراہی کو، باطل پرستوں کو، غلط سوچ رکھنے والوں کو روکنے والی چیز حدیث ہے. اس لیے حدیث کو قرآن مجید کا کلا کہا جاتا ہے. کلا، جس طرح کلا ہوتا ہے نا اس کے ارد گرد فصیل ہوتی ہے، موٹی دیوار جو دشمنوں سے حفاظت کرتی ہے، اس طرح حدیث اسلام کا کلا ہے. دنیا میں جتنے بھی باطل پرست لوگ ہیں، غلط عقیدے والے، بدعتی لوگ ہیں، ان کو روکنے والی چیز حدیث ہے. کوئی بندہ کوئی مسئلہ لے کے آئے، کوئی نیکی لے کے آئے، آپ اسے پوچھتے ہیں حدیث سے ثابت کرو. قرآن تو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس پر عمل کیا ہے، اس کی ساری تشریح کی ہے. اگر آپ نے یہ نیکی بتائی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کی حدیث میں نیکی نہیں تو آپ کو کہاں سے سمجھ آ گئی کہ یہ نیکی ہے؟ تو یہ سازشیں ہوئی حدیث کے خلاف. ان سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی تھی کہ حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی، یہ اجمی سازش ہے، ایرانی سازش ہے. اور ہمارے لوگ بیچارے نہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں. اسلام تو ہمارا نام کا ہی ہے نا، ہم کوئی علمی مسلمان نہیں ہیں. ہم سکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑی تعلیم ہے ہماری، ڈگریاں بڑی ہمارے پاس، لیکن اسلام کی تعلیم ہمارے پاس کوئی نہیں، قرآن کا ترجمہ کوئی نہیں، حدیث تو ہم نے کبھی پڑھی ہی نہیں. تو ہماری اس جہالت کی بنیاد پر ان کی باتیں ہمیں بڑی سمجھ آتی ہیں کہ واقعی جی انہوں نے کہہ دیا ہے تو باقی ٹھیک ہے. یہ پڑھے لکھے، سکولوں میں پڑھنے والے پڑھے لکھے نہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے پڑھے لکھے نہیں، ان بیچاروں کو تو اللہ کی پہچان نہیں، نبی کی پہچان نہیں. یہ بھی پتہ نہیں ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں. تو
اوروں کی زمینوں پر قبضے کرنے والے، ملاوٹیں کرنے والے، جال سازیاں کرنے والے، ماں باپ کے نافرمان، بیویوں پر ظلم کرنے والے، یہ ہمارے پڑھے لکھے، کرپٹ، رشوتیں کھانے والے، دلالیاں کرنے والے، پڑھے لکھے وہ ہیں جو قرآن حدیث کو پڑھتے ہیں، اللہ سے سیکھتے ہیں، اپنے نبی سے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں پڑھا لکھا بنائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے بولا تھا۔ جس طرح قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا جاتا تھا، اسی طرح حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھی گئی تھی۔ ہاں، یہ آپ نے سمجھایا تھا کہ قرآن کی آیت اور حدیث کو مکس نہیں کرنا، ایسے مخلوط کر کے لکھنا کہ بعد میں تم پڑھو تو تمہیں پتہ ہی نہ رہے کہ قرآن کے الفاظ کون سے ہیں اور حدیث کے الفاظ کون سے ہیں۔ اس طرح نہ کرنا، قرآن کو علیحدہ لکھو، حدیث کو علیحدہ لکھو۔ اور صحابہ کرام لکھتے تھے، اللہ کے نبی لکھواتے تھے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، مسند احمد میں اور بھی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہر وقت انہوں نے اپنے قلم کاغذ پاس رکھے ہوتے تھے، جب بھی اللہ کے نبی کوئی بات کرتے وہ لکھ لیتے تھے، جب بھی کوئی لفظ بولتے وہ لکھ لیتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا ایک دفعہ کہ عبداللہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی بات مزاج میں کر دیتے ہیں، کبھی خوش طبی میں کر دیتے ہیں، تو ہر بات لکھتا رہتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو، وہ خاص خاص باتیں لکھ لیا کرو۔ تو عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے بھی سوچا بات تو ٹھیک ہے ان کی، تو ہر بات لکھنا چھوڑ دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ آپ لکھتے کیوں نہیں؟ آپ تو لکھا کرتے تھے، آپ لکھتے کیوں نہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا جی میں تو لکھتا تھا، بس ساتھیوں نے مجھے کہا کہ کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو کبھی کسی انداز سے بولتے ہیں، کبھی کسی انداز سے بات کرتے تھے، تو ہر بات لکھتا ہے، ہر بات نہ لکھا کر۔ تو میں نے ان کے کہنے پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ لکھو، فوالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ آپ خود کہہ رہے لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلوار کے میان میں حدیثیں لکھ کر رکھی ہوئی تھی، دیت کے احکام، بندہ قتل ہو جائے، زخم ہو جائے، نقصان ہو جائے تو اس کی کیا دیت ہے، خون بہا ہے، وہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی تھی۔ زکوٰۃ کے مسائل، کتنے مال سے کتنی زکوٰۃ ہے، یہ ساری لکھی تھی صحابہ کرام نے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا صحیفہ 1000 حدیثیں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ تو ہے ہی حدیث کے لیے تھے، 800 لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیثیں پڑھی ہیں، 800 لوگوں نے۔ صحیفہ حمام ابن منبہ، یہ جس طرح قرآن مجید صحابہ کرام نے اپنے پاس لکھ کر رکھا تھا، اسی طرح حدیث بھی صحابہ کرام نے اپنے پاس لکھ کر رکھی تھی۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا تو ابو شاہ یمن کا ایک بندہ وہ کھڑا ہوا کہتا اللہ کے نبی مجھے یہ خطبہ لکھوا دو۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو سارا کچھ لکھ دو۔ یہ کئی دلائل ہیں اس بات کے کہ جس طرح قرآن صحابہ کرام لکھتے تھے اسی طرح حدیث بھی صحابہ کرام لکھتے تھے۔ پھر جب قرآن کتابی شکل میں لکھا گیا، اسی طرح پھر حدیثیں بھی کتابی شکلوں میں لکھی گئیں۔ اللہ نے اپنے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور قیامت تک اس میں محفوظ رہنا ہے۔ ایک ہوتا ہے کتابت حدیث، حدیث کو لکھنا، یہ آپ کے دور میں لکھا گیا تھا۔ ایک ہے تدوین حدیث، آپ نے تدوین حدیث لکھا نا بورڈ تدوین کا مطلب ہے ترتیب سے لکھنا۔ تو کتابت بھی آپ کی زندگی میں ہوئی اور ترتیب کچھ دیر بعد ہوئی، حدیث بھی لکھی گئی ہے۔
جس طرح قرآن مجید کے حوالے سے یہ وعید ہے کہ جو قرآن میں اپنی مرضی سے بات کرے گا وہ سمجھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی طرح حدیث کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ جس نے میرا نام لے کر کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کی وہ بھی سمجھے میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، لوگوں میرا رسول جو تمہیں بتایا نا وہ قبول کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ حدیث کا معنی ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، آپ نے جو بات بیان کی وہ بھی حدیث ہے، آپ کے سامنے ایک عمل ہوا آپ نے اسے نہیں منع کیا وہ بھی حدیث ہے، آپ نے کام کر کے دکھایا وہ بھی حدیث ہے، آپ کے اوصاف جن باتوں میں ذکر ہوئے وہ بھی حدیثیں ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں تم میں کسی بندے کو اس طرح نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہو، اسے میری حدیث سنائی جائے تو کہے یہ حدیثیں کیا تم لے کے آئے ہو، میں نہیں جانتا ان کو، ہم تو صرف قرآن کو ماننے والے ہیں۔ میں کسی کو ایسا نہ پاؤں۔ یاد رکھو انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے اور وہ حدیث ہے۔ انہا لمثل القرآن، اور میں وہ بھی قرآن کی مثل ہے، وہی ہے، او اکثر، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ قرآن کو سمجھنا حدیث کے بغیر ممکن نہیں، حدیث آئے گی تو قرآن سمجھ آئے گا، حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جائے گا، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میری حدیث کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو محترم بھائیو یہ سلسلہ ہمارے بھائی یاسین راشد نے شروع کیا تھا، مجھے پتہ چلا، اللہ ان پر رحمتیں فرمائے، کروڑوں رحمتیں فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک ہی درس انہوں نے دیا تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس سلسلے کو آپ جاری رکھیں۔ یہ یاسین راشد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ جاریہ ہے، اللہ نے ان کو بڑا بابرکت بنایا، ان سے اپنے دین کا بڑا کام لیا۔ ہمارے پاس جو استاد تھے پڑھاتے تھے فیصل آباد، ان کے ساتھی تشریف لائے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کا یہ سلسلہ ماشاءاللہ آپ نے جاری رکھا ہے، اس کو جاری رکھنا ہے۔ ایک بڑا علمی سلسلہ ہے، لوگوں کو ہدایت دینے کا، رہنمائی دینے کا، عقیدے سنوارنے کا، یہ نبیوں کا ورثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے فی الامیین، ان ان پڑھوں میں جن کو پتہ ہی نہیں تھا دین کا، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ میرا نبی میری آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سنائے، ویزکیہم، ان کے عقیدے ٹھیک کرے، ان کے اعمال درست کرے، ان کے اخلاق سنوارے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میری کتاب قرآن بھی ان کو پڑھائے اور اپنی حدیث بھی ان کو پڑھائے۔ حکمت سے مراد حدیث ہے، کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا نا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بھی پڑھائی۔ تو یہ نبیوں کی وراثت ہے، قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، فرقہ پرستی نہیں۔ اصل اسلام، جہاد کی سوچ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، پاکستان ہمارا لا الہ الا اللہ کا ملک ہے، جہاد کا مرکز ہے، اسلام کی قوت کا ملک ہے۔ ہم نے انشاءاللہ قرآن حدیث سے رہنمائی لے کر اپنے دین کو صاف کر کے اسلام پاکستان کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے بھائیوں کے عقیدے ٹھیک کرنے ہیں، ان کے اعمال درست کرنے ہیں، ان کے اخلاق سنوارنے ہیں۔ یہ فرقہ پرستی کے معاملہ جو عیسائیوں یہودیوں نے شروع کر کے مسلمانوں کو پھاڑ رکھا ہے، ان کو ختم کر کے ان کو حدیث پر جمع کرنا ہے اور انشاءاللہ اسلام کو دنیا پر غالب کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، حدیث کا احترام کرنا، حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی کلام، آپ کی عزت، آپ کا وقار ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے، جہاد اور مجاہدین کی مدد فرمائے، پاکستان کی اللہ حفاظتیں فرمائے، پاکستان کے دشمنوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے اسلام کو عزت دینے والے بنے اور کفر کو ذلیل کرنے والے بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔